کمرے میں پھیلی سندر اور گلاب کی تیز خوشبو سانسوں میں زہر گھول رہی تھی۔ زرق برق سرخ جوڑے میں ملبوس بھاری زردوسی کے دوپٹے تلے دبا ہوا 12 سالہ وجود خوف سے کانپ رہا تھا۔ پلوشا نے اپنے ننھے مہندی رچے ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں بری طرح بھینچ رکھا تھا۔ جہاں چاند تارے کی شکل والی سونے کی انگوٹھی اس کی ننھی سی انگلی میں ڈھیلی ہو کر لٹک رہی تھی، اس کی معصوم آنکھوں میں چھایا خوف اس بات کی گواہی تھا کہ وہ اس کھیل کو سمجھنے سے بالکل قاصر تھی۔ دروازہ کسی طوفان کی طرح کھلا۔ زارون شاہ کمرے میں داخل ہوا تو اس کے چہرے پر غصے اور بیزاری کے گہرے سائے تھے۔ 28 سالہ بارو پشتون خد و خال کا مالک زارون، جس کی آنکھوں میں اس وقت خون اترا ہوا تھا، اپنے تایا اور تائی کے اچانک انتقال کے بعد اس کے لالچی ماں باپ نے پلوشا کی اکلوتی وارث ہونے اور جائیداد پر قبضہ کرنے کے لیے یہ ناپاک کھیل کھیلا تھا۔ انہوں نے اس معصوم بچی کو زبردستی زارون کے نکاح میں دے دیا تھا۔ زارون نے نفرت سے کمرے کا جائزہ لیا اور اس کی نظر بیڈ پر بیٹھی اس گڑیا پر پڑی جسے اس کی ماں نے دلہن بنا کر یہاں بٹھا دیا تھا۔ اس کا خون کھول اٹھا۔ نکلو یہاں سے، یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے؟ زارون کی گرجدار آواز کمرے کی در و دیوار سے ٹکرائی۔ پلوشا بری طرح اچھل پڑی۔ خوف کے مارے اس کے آنسو ابل پڑے۔ وہ روتی ہوئی بیڈ سے اتری۔ بھاری لہنگا سنبھالنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی زارون کے پاس پہنچی اور لرزتے ہاتھوں سے اس کے سفید کلف لگے کرتے کا دامن تھام لیا۔ لالا، مجھے کیوں ڈانٹ رہے ہیں؟ مجھ پہ کیوں غصہ ہو رہے ہیں؟ اس نے سسکتے ہوئے معصومیت سے پوچھا۔ اس کی رندھی ہوئی آواز میں صرف اپنے کزن کے لیے مان تھا۔ لفظ لالا زارون کے کانوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی طرح اترا۔ وہ تڑپ اٹھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنا کرتا اس کی گرفت سے چھڑانا چاہا، لیکن پلوشا کی معصوم خوف زدہ آنکھیں دیکھ کر اس کے اندر کا پختون مرد جاگ گیا۔ اس نے خود پر شدید ضبط کیا۔ اس کی مٹھیاں بھینچ گئیں اور وہ گہرا سانس لے کر اس کے سامنے جھکا۔ گڑیا، اپنے کمرے میں جاؤ، یہاں مت رہو۔ زارون نے اپنی آواز کو جتنا ہو سکتا تھا نرم رکھنے کی کوشش کی، مگر اس میں بیزاری اب بھی نمایاں تھی۔ نہیں لالا، چچی ماریں گی اگر میں وہاں گئی تو، پلوشا نے ڈر کر پیچھے دیکھتے ہوئے کہا۔ چچی نے بولا ہے کہ مجھے اب آپ کے کمرے میں رہنا ہے۔ میں آپ کی بیوی ہوں نا۔ بیوی؟ اس 12 سالہ بچی کے منہ سے یہ لفظ سن کر زارون کو اپنی روح تک زخمی ہوتی محسوس ہوئی۔ سماج کی اس گندگی اور اپنے ماں باپ کے لالچ پر اسے گھن آنے لگی۔ وہ اس معصوم کا گنہگار نہیں بننا چاہتا تھا۔ اچھا چھوڑو، تم وہاں بیڈ پر سو جاؤ، زارون نے سرد لہجے میں کہا۔ پلوشا کو وہیں چھوڑا اور خود تیز قدموں سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس رات حویلی کے بڑے گیٹ سے زارون کی گاڑی گرجتی ہوئی باہر نکل گئی۔ وہ اس گھٹن زدہ ماحول اور زبردستی کے رشتے اور اپنے ماں باپ کے لالچ سے بھاگ کر ہمیشہ کے لیے کینیڈا جا رہا تھا، پیچھے اس معصوم گڑیا کو بھیڑیوں کے آگے بے یار و مددگار چھوڑ کر۔ حویلی کے بڑے لوہے کے گیٹ کے بند ہونے کی بھاری آواز رات کے سناٹے کو چیر گئی۔ زارون شاہ جا چکا تھا۔ اس گھٹن ماحول، لالچ اور زبردستی کے رشتے سے فرار حاصل کر کے وہ کینیڈا کی اڑان بھر چکا تھا، مگر پیچھے وہ اس 12 سالہ معصوم گڑیا کو ایسے بھیڑیوں کے آگے بے یار و مددگار چھوڑ گیا تھا جن کی بھوک کا اسے اندازہ بھی نہیں تھا۔ ابھی فجر کی سفیدی بھی ٹھیک سے نمودار نہیں ہوئی تھی کہ زارون کے کمرے کا دروازہ ایک بار پھر اسی بے رحمی سے کھلا۔ وہاں چچی سلطانہ کھڑی تھیں، جن کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح ایک عجیب سی صفاقی اور نفرت رقص کر رہی تھی۔ بیڈ پر زرق برق سرخ لہنگے میں لپٹی پلوشا، جو رات بھر روتے روتے ابھی ہی سوئی تھی، دروازے کی خوفناک آواز پر بری طرح ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔
بھاری لہنگے کا گھیر بستر پر پھیلا ہوا تھا اور چچی کے غسیلے چہرے کو دیکھ کر وہ خوف سے مزید سمٹ گئی۔ اٹھو، بڑی آئی زارون شاہ کی بیگم بننے والی۔ چچی نے اس کا بازو اتنی بے رحمی سے مروڑ کر اٹھایا کہ پلوشا کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ تیرے اس منحوس قدموں کی وجہ سے میرا بیٹا چلا گیا اور تو یہاں ملکہ بنی بیٹھی ہے۔ چچی، درد ہو رہا ہے، لالا کہاں ہے؟ پلوشا نے روتے ہوئے اپنے ننھے ہاتھوں سے چچی کی سخت گرفت کو ڈھیلا کرنے کی کوشش کی۔ وہ بالکل بے خبر تھی کہ جس جائیداد کے کاغذات پر دستخط کروانے کے لیے یہ پورا ناٹک رچایا گیا تھا وہ قانوناً اس معصوم کے نام تھی۔ اسے تو جائیداد اور مالک جیسے بھاری الفاظ کا مطلب بھی نہیں معلوم تھا۔ اسے تو بس یہ پتہ تھا کہ اس کے سگے ماں باپ مر چکے ہیں اور اب وہ اس دنیا میں بالکل اکیلی ہے۔ چلا گیا وہ کینیڈا، اور خبردار جو اب اپنی زبان سے اسے لالا بولا، شوہر ہے وہ اب تیرا، سمجھ آئی؟ چچی نے غصے سے پھنکارتے ہوئے کہا۔ چل اٹھ یہاں سے، یہ زارون کا کمرہ ہے، یہاں اب تیرا کوئی حق نہیں ہے۔ چچی نے پلوشا کو بازو سے پکڑا اور گھسیٹتی ہوئی کمرے سے باہر لے آئیں۔ اس کا بھاری زردوزی کا دوپٹہ وہیں بیڈ پر رہ گیا اور وہ صرف اس وزنی سرخ لہنگے کو اپنے ننھے ہاتھوں سے سنبھالتی ننگے پاؤں حویلی کے سرد دالان میں کھڑی کانپنے لگی۔ چچی اسے حویلی کے پچھلے حصے میں بنے اس اندھیرے حب زدہ اسٹور روم کے سامنے لے گئیں جہاں پرانی بوریاں اور ٹوٹا پھوٹا فرنیچر رکھا تھا۔ آج سے یہ تیرا ٹھکانہ ہے، جب تک تیرا چچا تیرے انگوٹھے اور دستخطوں سے سب کچھ ہمارے نام نہیں کروا لیتا تو یہیں رہے گی اور گھر کا سارا کام کاج کرے گی۔ اگر باہر نکلنے کی کوشش کی تو کھال ادھیڑ دوں گی۔ چچی نے اسے اسٹور روم کے اندر دھکا دیا اور باہر سے کنڈی چڑھا دی۔ پلوشا نے چچی کے منہ سے جائیداد کی بات سنی تو ضرور، مگر اس کی معصوم عقل اس چالاکی کو سمجھنے سے قاصر رہی۔ وہ تو بس یہی سمجھی کہ چچی اسے کسی غلطی کی سزا دے رہی ہیں۔ اندھیرے اور مٹی کی بو سے پلوشا کا دم گھٹنے لگا۔ وہ اپنے بھاری دلہن والے لہنگے کو سمیٹ کر اسی مٹھیار زمین پر بیٹھ گئی۔ وہ دروازے پر اپنے مہندی رچے ہاتھ مارتی رہی۔ چچی، دروازہ کھولیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ مگر حویلی کے در و دیوار خاموش رہے۔ دالان کے دوسرے کونے میں پلوشا کی سگی پھوپھی کا 20 سالہ بیٹا دانیال، جو شہر سے یہاں آیا تھا، کھڑا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں اس معصوم بچی کے لیے کوئی ترس نہیں تھا، بلکہ ایک عجیب حوث زدہ اور زہریلی چمک تھی۔ دن گزرنے کے ساتھ پلوشا کے مصائب میں اضافہ ہوتا گیا۔ زارون کی بہنیں، جو کبھی اسے اپنی چھوٹی بہن کہتی تھیں، اب اسے دیکھ کر منہ پھیر لیتی اور باورچی خانے میں برتن دھوتی پلوشا پر جملے کستی۔ دیکھو تو، بھائی کے جاتے ہی اس کی اوقات سامنے آ گئی، چلی تھی زارون شاہ کی بیوی بننے۔ پلوشا خاموشی سے آنسو بہاتی اور سوچتی کہ آخر اس کا قصور کیا ہے، کیوں سب اس سے اتنی نفرت کرنے لگے ہیں۔ ظلم صرف چچی کے تانوں اور کام کے بوجھ تک محدود نہیں تھا۔ اصل خوف تب شروع ہوا جب دانیال اور حویلی کے جوان ملازم پلوشا کی بے بسی اور حویلی میں اس کی گرتی ہوئی حیثیت کو بھانپ گئے۔ وہ جانتے تھے کہ اب اس لڑکی کا کوئی محافظ نہیں ہے۔ ایک شام جب پلوشا اسٹور روم سے لالٹین لینے نکلی تو دانیال نے اندھیرے کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کا راستہ روک لیا۔ وہ 14 سال کے ابھرتے ہوئے وجود کو اپنی گندی آنکھوں سے گھور رہا تھا۔ ارے پلوشا، اکیلی کہاں جا رہی ہو؟ تمہارا شوہر تو کینیڈا میں عیش کر رہا ہے، یہاں ذرا اپنے اس کزن پر بھی نظر کرم کرو، دانیال نے شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ اس کے قریب ہوتے ہوئے کہا اور اس کا دوپٹہ پکڑنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا۔ پلوشا خوف سے زرد پڑ گئی۔ وہ دانیال کی اس گندی نظر کے معنی تو نہیں سمجھتی تھی، مگر اس کا فطری عورت کا خوف اسے خطرے کا احساس دلا رہا تھا۔ اس نے پوری طاقت سے دانیال کو پیچھے دھکیلا اور بھاگ کر اسٹور روم میں گھس گئی۔ اندر سے کنڈی لگا کر وہ زمین پر بیٹھ کر سسکنے لگی۔ حویلی کے ملازموں کا رویہ بھی بدل چکا تھا۔ وہ جب بھی صحن میں صفائی کے لیے نکلتی، کوئی نہ کوئی ملازم جان بوجھ کر اس کے قریب سے گزرتا، کبھی کوئی گندا جملہ کستا تو کبھی اس کے جسم کو چھونے کی کوشش کرتا۔ وہ راتوں کو اس تاریک اسٹور روم میں چوہوں اور مٹی کے بیچ سسکتی، اپنے پیارے ماں باپ کو یاد کرتی اور پھر اس کی نظریں کھڑکی سے باہر آسمان پر ٹھہر جاتی۔ وہ زارون شاہ کو یاد کرتی، جس کے کرتے کا دامن اس نے آخری بار تھاما تھا، سسکتے ہوئے۔ وہ زارون جو اس کا شوہر تھا، اس کا محافظ ہو سکتا تھا، اسے ان بھیڑیوں کے درمیان اکیلا چھوڑ کر جا چکا تھا۔ پلوشا کو بھی یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ جائیداد کی وجہ سے اس قید میں ہے۔ وہ تو بس اپنی قسمت پر روتی رہی۔ حویلی کی صبح پلوشا کے لیے کسی نئی امید کا پیغام نہیں لاتی تھی۔
दिन चढ़ते ही उस पर काम का ऐसा बोझ लाद दिया जाता जिससे उसके नातवा वजूद की हड्डियां तक दुखने लगती। तपती दोपहर में पलवशा दालान में झुककर फर्श पर पोछा लगा रही थी। उसके हाथ पोछे के गंदे पानी में डूबे हुए थे और उसके अपने आंसू टप टप उसी पानी में गिर रहे थे। उसे हवेली के बदलते हुए रूप और अपनों की बेरुखी देखकर सबसे ज़्यादा दुख होता था। वो खामोशी से खुद को संभालती और सर झुकाकर दोबारा फर्श साफ करने में लग जाती। चची सुल्ताना कुछ देर पहले ही बाजार गई थीं और उनके जाते ही ज़ारून की बहनें भी अपने अपने कमरों में जा चुकी थी। दालान में उस वक्त पलवशा के अलावा कोई नहीं था। उसी दौरान दानियाल दालान में दाखिल हुआ। उसकी नज़रें चारों तरफ घूमी और जब उसे यकीन हो गया कि चची हवेली में मौजूद नहीं है तो उसके चेहरे पर एक अयाराना मुस्कुराहट उभरी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ फर्श पर झुकी पलवशा के करीब आकर खड़ा हो गया। पलवशा, ज़रा हमारे कमरे में आकर इस्त्री की हुई चादर तो बिछा देना। दानियाल ने जानबूझकर माहौल की तन्हाई का फ़ायदा उठाते हुए एक हाकिमाना मगर लचकदार लहजे में कहा। पलवशा का दिल ये सुनकर बुरी तरह धड़कने लगा। वो जानती थी कि दानियाल के कमरे में जाना उसके लिए किसी खतरे से कम नहीं था। उसने सहमे हुए लहजे में सर झुकाए हुए ही जवाब दिया, दानियाल लाला, चची बाज़ार गई हैं, वो आ जाए तो मैं कर दूंगी। चची बाज़ार गई हैं इसीलिए कह रहा हूँ कि अभी जाकर वो काम ख़त्म करो, मुझसे बहस करने की ज़रूरत नहीं है, दानियाल ने आंखें दिखाते हुए कहा और उसके लहजे की सख्ती ने पलवशा को अंदर तक कांपने पर मजबूर कर दिया। वो दबी ज़ुबान से मज़ीद इनकार भी नहीं कर सकती थी क्योंकि हवेली में उसकी हैसियत एक नौकरानी से भी बदतर हो चुकी थी। वो पोछा वहीं छोड़कर लरसते कदमों से दानियाल के कमरे की तरफ बढ़ी जहाँ का अंधेरा और खामोशी उसका खून खुशक कर रही थी। उसने जैसे ही कमरे के अंदर कदम रखा, कदीम फर्नीचर और सिगरेट के धुएं की मिली जुली बू ने उसका दम घोंट दिया। उसने जल्दी से बेड पर बड़ी चादर उठाई और लरसते हाथों से उसे बेड पर बिछाने लगी। उसकी पुश्त दरवाजे की तरफ थी और वो चाहती थी कि बस किसी तरह ये काम जल्दी ख़त्म हो और वो यहाँ से भाग जाए। अभी वो चादर का एक कोना सीधा कर ही रही थी कि पीछे से दरवाज़ा बंद होने और कुंडी चढ़ने की आवाज़ आई। पलवशा का दिल हलक में आ गया। उसके हाथ से चादर छूट गई। उसने घबरा कर पीछे देखा। दानियाल दरवाजे से टेक लगाए खड़ा था। उसके चेहरे पर वही मकरूह और शैतानी मुस्कुराहट थी जिससे पलवशा को हमेशा खौफ आता था। हवेली उस वक्त बिल्कुल खाली थी और उसी तन्हाई का फ़ायदा उठाकर वो आहिस्ता आहिस्ता पलवशा की तरफ बढ़ने लगा। पलवशा के कदम खुद ब खुद पीछे हटने लगे, यहाँ तक कि उसकी पीठ बेड की लकड़ी से जा टकराई। अब पीछे भागने का कोई रास्ता नहीं था। दानियाल लाला, ये क्या बदतमीज़ी है, दरवाज़ा खोलो, कुछ तो शर्म करो। पलवशा ने अपने छोटे से पेवंद लगे दुपट्टे को अपने वजूद के गिर्द बुरी तरह लपेटते हुए लरसती आवाज़ में कहा। उसके लहजे में खौफ के साथ साथ एक बेचारगी भी थी। दानियाल ने एक ज़ोरदार और तमस्खुर उड़ाता हुआ कहकहा लगाया, कैसी शर्म पलवशा, तुम इस अंधेरे स्टोर रूम में नौकरानियों की तरह रहती हो। ज़ारून तो कनाडा में ऐश कर रहा है, उसे तुम्हारी कोई परवाह नहीं है, फिर तुम यहाँ किसके लिए खुद को छुपा रही हो? अब यहाँ तुम्हें बचाने वाला कोई नहीं है। दानियाल ने हविस ज़दा नज़रों से उसके खूबसूरत सरापे को देखा और एक झटके से आगे बढ़कर पलवशा का बाजू दबोच लिया। छोड़ो मुझे, खुदा के लिए छोड़ो दानियाल लाला। पलवशा ने अपनी पूरी ताकत से अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश की मगर दानियाल की गिरफ्त बहुत मजबूत थी। उसने पलवशा को बेड की तरफ धकेलने की कोशिश की। पलवशा की आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे समझ आ गया था कि आज अगर उसने हिम्मत ना दिखाई तो वो बर्बाद हो जाएगी। दानियाल जैसे ही उसके मज़ीद करीब हुआ, पलवशा की नज़र बेड के साथ लकड़ी की मेज़ पर पड़ी, भारी पीतल के एस्ट्रे पर पड़ी। अपने वजूद को बचाने के आखिरी हरबे के तौर पर पलवशा ने अपना दूसरा हाथ पूरी क़ुव्वत से घुमाया और वो भारी एस्ट्रे दानियाल के सर पर दे मारी। आह! दानियाल के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली। वो सर पकड़कर पीछे हटा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा आ गया और वो बेड पर गिर गया। पलवशा ने एक सेकंड का भी तामुल नहीं किया। उसने पूरी ताकत से दानियाल को पीछे धकेला, भागकर दरवाजे की कुंडी खोली और कमरे से बाहर निकल आई। वो दालान में बगैर पीछे मुड़े भागती गई। उसका सांस फूला हुआ था और पाँव कांप रहे थे। वो सीधी अपने अंधेरे स्टोर रूम में पहुंची, दरवाज़ा बंद करके अंदर से कुंडी लगाई और ज़मीन पर बैठकर बुरी तरह रोने लगी। उसका पूरा वजूद खौफ और सदमे से थर थर कांप रहा था।
چچی سلطانہ جب بازار سے لوٹیں تو دانیال سر پر پٹی باندھے دالان میں بیٹھا تھا۔ ان کا پارا ایک دم آسمان پر چڑھ گیا اور جب دانیال نے مظلوم بن کر زہر اگلا تو حویلی میں جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ مامی گھر میں کوئی نہیں تھا، یہ پلوشہ میرے کمرے میں آئی اور مجھے اپنی طرف مائل کرنے لگی۔ میں نے جب منع کیا تو اس نے غصے میں آ کر پیتل کی اشٹرے میرے سر پر دے ماری۔ یہ الٹی سیدھی حرکتیں کر کے دوسرے مردوں کو لبھا رہی ہے۔ دانیال نے سر پکڑ کر جھوٹ کا ایسا جال بنا کہ چچی سلطانہ کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ وہ سیدھی اس تاریک اسٹور روم کی طرف بڑھی اور کنڈی کھول کر پلوشہ کو بالوں سے پکڑ کر دالان میں گھسیٹ لائیں۔ کم بخت، تو ہماری عزت مٹی میں ملانا چاہتی ہے۔ چچی نے پلوشہ پر تھپڑوں اور لاتوں کی برسات کر دی۔ پلوشہ درد سے چیختی رہی مگر چچی کا ہاتھ نہیں رکا۔ تو میرے سگے بیٹے کی منکوہا ہے اور یہاں دوسرے مردوں پر ڈورے ڈال رہی ہے۔ جو تیرا شوہر تھا اسے تو روک نہ سکی، اسے خوش نہ کر سکی کہ وہ گھر چھوڑ کر چلا گیا، اور اب یہاں یہ منہ کالا کر رہی ہے۔ زارون کی بہنیں انم اور زویا بھی اپنے کمروں سے نکل آئیں مگر کسی نے پلوشہ کو نہیں بچایا۔ چچی نے اسے اتنا مارا کہ وہ دالان کے تپتے فرش پر بے سدھ ہو کر گر گئی۔ اس کی سسکیاں حویلی کی اونچی دیواروں میں دب کر رہ گئیں۔ وقت کا پہیہ اپنی رفتار سے چلتا رہا اور حویلی پر ظلم کے سائے گہرے ہوتے گئے۔ کئی سال بیت گئے اور اب زویا کی شادی کا وقت قریب آ رہا تھا۔ حویلی میں تیاریاں شروع ہو چکی تھی لیکن زارون شاہ کے بغیر یہ رونق ادھوری تھی۔ چچی سلطانہ نے کینیڈا فون ملا کر زارون کے سامنے منتوں کا دفتر کھول دیا۔ زارون بیٹا، خدا کے لیے اب مان جاؤ، اپنی بہن کی شادی پر تو واپس آ جاؤ، تم ہی تو اس کے اکلوتے بھائی ہو، تم ہی تو اسے رخصت کرو گے۔ چچی فون پر روتے ہوئے بولی تو زارون کا دل پگھل گیا۔ اس نے اتنے سالوں کی دوری کے بعد بوجھل دل کے ساتھ پاکستان واپسی کی حامی بھر لی۔ انہی سالوں کے دوران پلوشہ اب 18 سال کی ہو چکی تھی۔ حویلی والوں نے اس کا حال کسی غریب ماسی جیسا کر رکھا تھا لیکن قدرت کا اپنا ہی ایک نظام تھا۔ اسے اپنی سگی ماں کی ایک پرانی محرون چادر مل گئی تھی جسے وہ ہر وقت اپنے وجود کے گرد اوڑے رکھتی تھی۔ چچی نے اسے پھٹے پرانے کپڑوں میں ضرور رکھا مگر پلوشہ کی خوبصورتی نہیں چھپ سکی۔ وہ 18 سال کی ہو کر بلا کی حسین ہو چکی تھی۔ اس کا دودھ یا سفید رنگ، جھیل جیسی گہری اداس آنکھیں اور محرون چادر کے حالے میں چمکتا ہوا چہرہ ایسا تھا کہ حویلی میں آنے جانے والا جو بھی شخص اسے دیکھتا اس کے حسن کا دیوانہ ہو جاتا۔ اس کی معصومیت اور خوبصورتی اس غریبی اور ظلم کے باوجود چاند کی طرح چمکتی تھی۔ وہ اپنی ماں کی محرون چادر میں خود کو چھپائے حویلی کے کام کاج کرتی۔ زارون شاہ کی واپسی سے بالکل بے خبر تھی۔ حویلی میں زویا کی مہندی کا جشن پورے عروج پر تھا۔ ہر طرف پیلی اور ہری روشنیوں کی چمک تھی۔ ڈھولک کی تھاپ پر لڑکیاں گیت گا رہی تھیں اور مہمانوں کی چہل پہل سے پورا صحن گونج رہا تھا۔ ایسے میں زارون شاہ اتنے سالوں بعد کینیڈا سے سیدھا فلائٹ لے کر اسی وقت حویلی پہنچا تھا۔ وہ ابھی ایئرپورٹ سے ڈائریکٹ آ رہا تھا اس لیے پینٹ شرٹ اور اوپر کوٹ پہنے ہوئے تھا۔ اس کے کندھے پر لٹکا بیگ اور سفری لباس اس کی لمبی فلائٹ کی تھکن کا پتہ دے رہے تھے۔ وہ جیسے ہی حویلی کے صحن میں داخل ہوا، اماں اور بہنوں نے اسے گلے سے لگا لیا مگر اس کی گہری نظریں خاموشی سے پورے ہجوم میں کسی کو ڈھونڈ رہی تھیں۔ اس کی نظریں ہر کونے کا طواف کر رہی تھیں کہ کہیں تو پلوشہ دکھے گی، کہیں تو وہ نظر آئے گی، مگر اسے پلوشہ کہیں بھی دکھائی نہیں دی۔ پلوشہ تو نہیں ملی لیکن زارون کی نظر دالان کے ایک کونے پر جم گئی جہاں ایک غریب ماسی کی طرح پھٹے پرانے کپڑوں میں ملبوس، سر سے پاؤں تک ایک پرانی محرون چادر اوڑھے ایک لڑکی مہمانوں کی خدمت میں مصروف تھی۔ وہ کبھی کسی کو پانی کا گلاس پکڑا رہی تھی تو کبھی کسی کے تانے سن کر خاموشی سے سر جھکا لیتی تھی۔ زارون دور کھڑا خاموشی سے اس لڑکی کو دیکھتا رہا جو کب سے بنا رکے سب کی خدمت کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد جب زویا کو مہندی کی اسٹیج پر بٹھایا گیا تو زارون نے آگے بڑھ کر اپنی بہن کے سر کے اوپر سے نوٹوں کی ایک بھاری گڈی واری۔ وہ گڈی ہاتھ میں لیے وہ سیدھا اس محرون چادر والی لڑکی کے پاس پہنچا اور اس کی طرف بڑھا دی۔ لو، میں کافی دیر سے دیکھ رہا ہوں تم سب کی بہت خدمت کر رہی ہو، یہ بخشش تم رکھ لو۔ زارون نے ایک حاکمانہ مگر نرم لہجے میں کہا۔ اس لڑکی نے چونک کر ایک دم اپنی اداس جھیل جیسی گہری آنکھیں اٹھا کر زارون کو دیکھا۔ اس محرون چادر کے حالے میں اس کا دودھیا سفید رنگ اور وہ بلا کا حسین حسن دیکھ کر زارون کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا اور اسی وقت اس لڑکی کے کانپتے ہونٹوں سے ایک دھیمی سی صدا نکلی، زارون لالا۔ لفظ لالا کا کانوں میں پڑنا تھا کہ زارون شاہ کے قدم وہیں زمین میں جم گئے۔ اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ اتنے سالوں بعد بھی وہ ان آنکھوں میں چھپے معصوم خوف کو نہیں بھولا تھا۔ یہ کوئی ماسی نہیں، یہ اس کی اپنی بیوی پلوشہ تھی۔
زارون کے اندر جیسے ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے ایک سیکنڈ کا بھی تامل نہیں کیا۔ سب مہمانوں کی پرواہ کیے بغیر آگے بڑھ کر پلوشا کی کلائی کو مضبوطی سے دبوچ لیا اور اسے کھینچتا ہوا سب کے سامنے دالان کے بیچوں بیچ لے آیا۔ مہندی کے گیت ایک دم رک گئے، ڈھولک تھم گئی اور سب کی نظریں زارون پر جم گئیں۔ اماں، یہ کیا تماشا ہے؟ زارون کی شیر جیسی گرجدار آواز حویلی کے در و دیوار سے ٹکرائی۔ اس نے پلوشا کی کلائی پکڑے چچی سلطانہ کے سامنے کھڑے ہو کر غصے سے پوچھا، اس گھر کی بہو اور میری بیوی کا آپ لوگوں نے یہ غریب ماسیوں والا حال بنا رکھا ہے؟ کیوں اس پر یہ ظلم کیا گیا؟ چچی سلطانہ نے جب زارون کو یوں سب کے سامنے پلوشا کی طرفداری کرتے دیکھا تو ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ انہوں نے ایک زوردار قہقہا لگایا اور الٹا زارون کو سنانا شروع کر دی۔ ہاں، تمہیں کیوں اتنی مرچیں لگ رہی ہیں زارون شاہ؟ اس کی اوقات یہی ہے، یہ اسی قابل ہے۔ چچی نے پلوشا کی طرف نفرت سے اشارہ کرتے ہوئے زہر اگلا۔ تم تو کینیڈا جا کر بیٹھ گئے، تمہیں کیا پتا کہ تمہارے پیچھے اس لڑکی نے کیا کیا گل کھلائے ہیں؟ اس نے کتنے مردوں کو اپنی طرف لبایا ہے، کیسے کیسے ڈورے ڈالے ہیں دوسروں پر، یہاں تک کہ دانیال پر بھی لائن مارنے کی کوشش کی، اور جب اس نے منع کیا تو اس کا سر پھاڑ دیا۔ اماں! زارون نے غصے سے چیخنا چاہا مگر چچی نے اسے بولنے کا موقع نہیں دیا۔ ہاں، میں سچ کہہ رہی ہوں، یہ دودھ کی دھلی نہیں ہے، اس کے لچھن نوکرانیوں جیسے ہی ہیں۔ پلوشا زارون کی مضبوط گرفت میں جکڑی یہ سب سن کر بری طرح رونے لگی۔ اس کے آنسو ٹپ ٹپ فرش پر گر رہے تھے۔ وہ سر ہلا ہلا کر انکار کرنا چاہتی تھی مگر خوف کے مارے اس کے منہ سے ایک لفظ نہیں نکل رہا تھا۔ جب زارون نے اپنی ماں کے منہ سے یہ سب سنا اور پلوشا پر اتنے مردوں کو لبھانے کا الزام لگا تو اس کے ذہن میں شک کا ایک گہرا زہریلا بیج بو دیا گیا۔ ماں کی باتوں نے اس کے دماغ میں ایسا شک ڈالا کہ اس کی گرفت پلوشا کی کلائی پر آہستہ آہستہ ڈھیلی پڑ گئی۔ اس نے نفرت اور الجھن سے پلوشا کے اس بلا کے حسن کو دیکھا جو اس پھٹے پرانے لباس میں بھی چمک رہا تھا، اور دانیال کی چوٹ کی بات یاد آ کر اس کا دل کھٹا ہو گیا۔ زارون نے ایک جھٹکے سے پلوشا کا ہاتھ چھوڑ دیا اور بغیر کچھ کہے اپنا سامان اٹھائے وہاں سے الٹے قدموں اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ پلوشا وہیں دالان میں گھٹنوں کے بل بیٹھ کر محرون چادر میں منہ چھپا کر روتی رہی، کیونکہ وہ یہاں اکیلی رہ گئی تھی اور وہ جانتی تھی کہ اب زارون شاہ اس سے اکھڑا اکھڑا رہنے لگے گا اور اس کا محافظ کبھی نہیں بنے گا۔ مہندی کی رات جہاں پورا گھر جشن کی تھکن سے چور ہو کر سو گیا، پلوشا چادر لپیٹے اکیلی دالان کا سارا سامان سمیٹتی رہی۔ رات کے اس پہر زارون اپنے کمرے کی کھڑکی سے اندھیرے صحن میں اکیلی برتن اور گندے کپڑے سمیٹتی پلوشا کو خاموش اور گہری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے دماغ میں اماں کی کہی باتیں کانٹے کی طرح چبھ رہی تھی جس نے اس کے دل میں ایک دوری کی ایک گہری دیوار کھڑی کر دی تھی۔ اگلے چند دنوں میں شادی کی تمام تقریبات، بارات اور رخصتی انتہائی دھوم دھام سے مکمل ہو گئیں۔ ان تمام دنوں میں زارون نے پلوشا کی طرف مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ پلوشا اب بھی اسی اندھیرے اسٹور روم میں رہ رہی تھی اور حویلی کا سارا کام کاج سنبھالے ہوئے تھی، لیکن زارون کینیڈا واپس نہیں گیا تھا۔ وہ وہیں حویلی میں رک کر چھپ چھپ کر پلوشا کی ہر حرکت پر کڑی نظر رکھنے لگا تھا۔ اس کی خاموش آنکھیں ہر وقت اس کا تعاقب کرتی تھی، مگر یہی وہ موقع تھا جس کا دانیال بڑی عیاری سے فائدہ اٹھا رہا تھا۔ دانیال حویلی میں کوئی کھلم کھلا آوازیں نہیں لگاتا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ زارون کی نظریں پلوشا پر ہیں۔ وہ ایسی خاموش اور باریک چالیں چلتا کہ دیکھنے والے کو لگتا کہ پلوشا خود اس کی طرف مائل ہو رہی ہے۔ ایک دوپہر دانیال نے جان بوجھ کر دالان کے میز پر اپنی گھڑی اور کچھ ضروری کاغذات چھوڑ دیے جہاں پلوشا کو پوچھا لگانا تھا۔ زارون اس وقت برآمدے میں کھڑا ایک فائل دیکھ رہا تھا۔ پلوشا جب وہاں پہنچی تو اس نے میز پر چیزیں پڑی دیکھیں۔ وہیں پاس کھڑے دانیال نے بغیر کوئی آواز دیے پلوشا کی طرف دیکھ کر اس طرح اشارہ کیا جیسے وہ چیزیں اٹھا کر اسے پکڑا دے۔ پلوشا نے محرون چادر سنبھالتے ہوئے معصومیت سے وہ گھڑی اٹھائی اور دانیال کی طرف بڑھا دی۔ دور کھڑے زارون کو صرف اتنا دکھا کہ پلوشا خود دانیال کے قریب گئی اور اسے کوئی چیز تھمائی۔ دانیال کے چہرے کی وہ یارانہ مسکراہٹ زارون کی آنکھوں میں تیر گئی۔ اگلے دن دانیال نے ایک اور خاموش چال چلی۔ وہ کچن کے دروازے کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا جہاں پلوشا اکیلی آٹا گوندھ رہی تھی۔ اس نے کوئی شور نہیں مچایا، بس کچن کی دہلیز پر کھڑے ہو کر پلوشا کو گھورنے لگا۔
पलवशा ने जब दानियाल को वहाँ खड़ा देखा तो दानियाल के उस पुराने खौफ की वजह से उसके हाथ कांपने लगे और वो घबरा कर किचन से बाहर निकलने के लिए लपकी। लेकिन दानियाल जानबूझकर उसके रास्ते में इस तरह तवाज़ुन बिगाड़ कर खड़ा हुआ कि पलवशा को उसके बिल्कुल करीब से गुजरना पड़ा। ज़ारून ने जब सीढ़ियों से उतरते हुए ये मंजर देखा तो उसे यूँ लगा जैसे पलवशा दानियाल को किचन में अकेला पाकर खुद उसके पीछे बाहर आई है। दानियाल की ये खामोश और बग़ैर आवाज़ की चालें ज़ारून के दिल को मज़ीद खट्टा कर रही थी। पलवशा तो सिर्फ उसके खौफ से बचने और हवेली के काम निपटाने की कोशिश कर रही थी, मगर ज़ारून की नज़र में ये सब पलवशा की अपनी मर्जी लग रहा था। अम्मा का डाला हुआ शक अब ज़ारून के जहन में एक सच बनकर पुख्ता हो रहा था और दोनों के दरमियान गलत फहमियों की खलीज गहरी होती जा रही थी। पलवशा किचन में अकेली शाम के खाने के बर्तन समेट रही थी जब किचन का दरवाज़ा एकदम सर्द हवा के झोंके के साथ बंद हुआ और कुंडी चढ़ने की आवाज़ आई। पलवशा का दिल बुरी तरह धड़कने लगा। उसे लगा फिर दानियाल लाला है, मगर जैसे ही वो घबरा कर मुड़ी, सामने दानियाल नहीं बल्कि ज़ारून शाह खड़ा था। उसका कोट उतरा हुआ था, आस्तीनें ऊपर चढ़ी हुई थी और उन गहरी आंखों में इतने सालों का गुस्सा और उबाल साफ नज़र आ रहा था जिसे देखकर पलवशा के कदम वहीं जम गए। लाला, उसके कांपते होठों से हमेशा की तरह वही पुरानी सदा निकली, खबरदार अब अपने मुंह से मुझे ये लफ्ज़ मत बोलना। ज़ारून ने गुस्से से फुनकारते हुए पलवशा की तरफ कदम बढ़ाया। उसका लहजा इतना सख्त और सर्द था कि किचन की दीवारें भी कांप उठी। बहुत शौक है ना तुम्हें मर्दों को अपनी तरफ माइल करने का, बहुत मज़ा आता है उनके गिर्द चक्कर काटने में। पलवशा की आंखें खौफ से फैल गईं। वो हैरत और सदमे से ज़ारून को देखने लगी। चादर के अंदर उसका पूरा वजूद लरजने लगा। लाला, मैंने कुछ नहीं किया। मैं अपनी इन आँखों से देख रहा हूँ पलवशा, जब से इस घर में आया हूँ रोज़ तुम्हारा ये तमाशा देख रहा हूँ। ज़ारून ने आगे बढ़कर उसके बिल्कुल करीब होकर उसे अपनी नज़रों में हिसार में लिया। अम्मा ने जब मेहंदी वाले दिन सबके सामने तुम्हारे लक्षण बताए थे तो मुझे यकीन नहीं आया था। मुझे लगा मेरी माँ गलत कह रही है, लेकिन तुम तो वाकई इसी काबिल हो। दानियाल के पीछे पीछे फिरना, कभी उसे चीज़ें पकड़ाना, कभी किचन में उसके साथ अकेले खड़े होना, ये सब क्या है? ज़ारून का एक एक लफ्ज़ पलवशा के दिल पर खंजर की तरह लग रहा था। वह सर हिला हिला कर रोना चाहती थी, मगर खौफ और सदमे ने उसकी ज़ुबान को ताला लगा दिया था। अम्मा का डाला हुआ वो जहरीला शक अब ज़ारून के मुंह से बाहर आ रहा था और पलवशा की मासूमियत का तमाशा बना रहा था। जिस शौहर को तुमने एक रात में इस घर से भगा दिया, अब उसके सामने मासूमियत का नाटक मत करो। अगर इतना ही शौक़ है दूसरों को लुभाने का तो कम से कम ज़ारून शाह के नाम का लुबादा ओढ़ कर ये गंद मत फैलाओ। ज़ारून ने नफरत से कहा और पलवशा को वहीं सिसकता हुआ छोड़कर एक झटके से किचन का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। पलवशा वहीं किचन के ठंडे फर्श पर बैठ गई और अपनी माँ की चादर में मुंह छुपाकर बुरी तरह रोने लगी। हवेली में जोया की शादी के बाद उसके ससुराल में एक बड़ी और अहम तकरीब का एहतमाम था। पूरे घर में चहल पहल थी और सब जाने की तैयारियों में मसरूफ़ थे। ज़ारून भी बोझल दिल के साथ कलफ लगे सफ़ेद शलवार सूट और गहरे रंग की वास्केट में तैयार हो चुका था। उसी दौरान दानियाल ने अपने सर पर हाथ रखा और निढाल होने का नाटक करते हुए बेड पर गिर गया। मामी, मेरे सर में शदीद दर्द है और पूरा जिस्म टूट रहा है। मुझ में इतनी सख्त नहीं कि मैं तकरीब में चल सकूं। दानियाल ने कमज़ोर आवाज़ में झूठ बोला तो चाची सुल्ताना ने हमेशा की तरह अपने लाडले भांजे की बात पर फ़ौरन यकीन कर लिया। उन्होंने उसे चेक करने की जहमत भी ना की और बोली, दानियाल की तबीयत ठीक नहीं है, इसे इस हालत में ले जाना ठीक नहीं है। ये हवेली में आराम कर लेगा। पलवशा को हस्बे मामूल हवेली के कामकाज और देखभाल के लिए वहीं छोड़ दिया गया। सब घर वाले अपनी गाड़ियों में बैठकर रवाना हुए, जबकि ज़ारून अपनी अलग गाड़ी में उनके पीछे पीछे जोया के ससुराल की तरफ चल पड़ा। तकरीब के मकाम तक पहुंचने का अभी आधा रास्ता ही तय हुआ था कि ज़ारून ने अपनी वास्केट और कुर्ते की जेबें टटोली। उसका मोबाइल फ़ोन वहाँ मौजूद नहीं था। उसके बहुत से अहम कारोबारी राब्ते और दस्तावेज़ात उसी फ़ोन में थे, जिसके बगैर उसका गुजारा मुमकिन नहीं था। चूँकि वो अपनी अलग गाड़ी में था, इसलिए उसने किसी को बताए बगैर चुपचाप वहीं से अपनी गाड़ी का रुख वापस हवेली की तरफ मोड़ दिया और रफ्तार बढ़ा दी। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी करवटें ले रही थी। उधर हवेली का बड़ा लोहे का गेट बंद होते ही दानियाल के चेहरे से बीमारी का सारा नाटक गायब हो गया। उसकी आंखों में वही पुरानी हविस-ज़दा और वहशियाना चमक लौट आई। वो दबे कदमों बेड से उठा और उसने हवेली के दालान का जायज़ा लिया। पलवशा किचन के बर्तन समेट कर जैसे ही अपने अंधेरे स्टोर रूम की तरफ बढ़ी, दानियाल ने एक चीते की तरह झपट कर उसका रास्ता रोक लिया। आज कोई चची, कोई बहन और कोई ज़ारून शाह तुम्हें बचाने वाला नहीं है पलवशा, आज तुम मेरी हो। दानियाल ने खबासत से हंसते हुए कहा और आगे बढ़कर उसकी चादर को एक झटके से खींच लिया। दानियाल लाला, खुदा के लिए पीछे हटने, शर्म करें।
پلوشا خوف سے چیخ اٹھی۔ اس کا دوپٹہ اور چادر دانیال کے ہاتھ میں رہ گئی اور وہ بغیر دوپٹے کے اپنے وجود کو اپنے دونوں ہاتھوں سے چھپاتی ہوئی جان بچانے کے لیے دالان کی طرف بھاگی۔ دانیال ایک وحشی بھیڑیے کی طرح اس کے پیچھے لپکا۔ پلوشا کے ننگے پاؤں حویلی کے سرد فرش پر اکھڑ رہے تھے۔ وہ پوری طاقت سے چیخ رہی تھی، بچاؤ، کوئی ہے تو بچاؤ، خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو دانیال لالا۔ اس کی آواز حویلی کے در و دیوار سے ٹکرا کر دم توڑ رہی تھی۔ دانیال نے اسے دالان کے بیچوں بیچ دبوچ لیا اور اس کے لباس پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرنے لگا۔ پلوشا اپنی آبرو بچانے کے لیے زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی تھی اور اس کی چیخیں آسمان کو ہلا رہی تھیں۔ ٹھیک اسی لمحے حویلی کے دالان کا بڑا دروازہ ایک زوردار دھماکے سے کھلا۔ زارون شاہ اندر داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کی اپنی منکوہا، اس کی بیوی پلوشا بغیر دوپٹے کے لرزتی روتی اور دانیال کی گرفت میں اپنی عزت کی بھیک مانگ رہی تھی۔ دانیال کا ہاتھ پلوشا کے کرتے پر تھا اور وہ اس پر حاوی ہونے کی ناپاک کوشش کر رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کر زارون کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اتنے سالوں کا غصہ، ماں کا جھوٹ، دانیال کی عیاری اور پلوشا کی بے گناہی کا سچ ایک سیکنڈ میں اس کے سامنے کھل کر آ گیا۔ اس کے اندر کا پشتون خون ابل پڑا۔ دانیال! زارون کی گرجدار اور ہولناک آواز حویلی میں گونجی۔ اس سے پہلے کہ دانیال سنبھل پاتا، زارون نے خونخوار شیر کی طرح اس پر جھپٹا۔ اس نے دانیال کو پلوشا سے الگ کیا اور ایک ایسا زوردار گھونسا اس کے منہ پر مارا کہ دانیال دالان کے فرش پر دور جا گرا اور اس کے منہ سے خون کا فوارہ چھوٹ گیا۔ زارون کے سر پر اس وقت جنون سوار تھا۔ اس نے دانیال کو گریبان سے اٹھایا اور دیوار کے ساتھ پٹخ دیا۔ کمبخت، تیری یہ مجال میری بیوی پر ہاتھ ڈالتا ہے تو؟ زارون نے غصے سے چلاتے ہوئے دانیال پر لاتوں اور گھوسوں کی برسات کر دی۔ وہ اسے اتنی بے رحمی سے مار رہا تھا جیسے کوئی بھیڑیے کو جان سے مار رہا ہو۔ دانیال کی چیخیں نکل گئیں۔ وہ رحم کی بھیک مانگنے لگا مگر زارون کا غصہ ٹھنڈا ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ اس نے زمین پر پڑے پیتل کے ایک بھاری گلدان کو اٹھایا اور دانیال کے سر اور پیٹھ پر دے مارا۔ دانیال لہو لہان ہو کر نیم بے ہوشی کی حالت میں فرش پر تڑپنے لگا۔ اگر زارون خود پر ضبط نہ کرتا تو آج دانیال کا کام تمام کر دیتا۔ زارون نے دانیال کو ایک طرف پٹخا اور ہانپتے ہوئے پلوشا کی طرف مڑا۔ پلوشا دالان کے کونے میں گھٹنوں کے بل بیٹھی بغیر دوپٹے کے اپنے وجود کو سمیٹے خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی اور اس کی ہچکیاں بن چکی تھیں۔ اس کی جھیل جیسی آنکھوں میں موت کا خوف تھا۔ زارون کے دل پر کسی نے آری چلا دی۔ اسے اپنی ہر غلطی، اپنے ہر سخت لفظ اور اپنے شک پر شدید پچھتاوا ہو رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا پلوشا کے قریب پہنچا۔ اس نے جھک کر زمین پر پڑے پلوشا کی چادر اٹھائی اور انتہائی تقدس اور احترام کے ساتھ اسے پلوشا کے ننگے سر اور وجود پر پھیلا دیا تاکہ وہ خود کو محفوظ محسوس کر سکے۔ پلوشا! زارون کی آواز اتنے سالوں میں پہلی بار پگھلے ہوئے موم کی طرح نرم اور بھررائی ہوئی تھی۔ پلوشا نے ڈر کر سر اٹھایا۔ زارون نے بنا کچھ کہے آگے بڑھ کر اس کے کانپتے وجود کو اپنے مضبوط بازوؤں کے حصار میں لے لیا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ پلوشا نے جیسے ہی اپنے شوہر کی پناہ محسوس کی، اس کا ضبط ٹوٹ گیا اور وہ منہ سے کچھ بھی بولے بغیر اپنی خوبصورت اور نازک ہاتھوں سے زارون کے کرتے کو دبوچ کر اس کے سینے میں سر چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ مجھے معاف کر دو پلوشا، میں گنہگار ہوں تمہارا، میں تمہیں پہچان نہیں سکا۔ زارون کی اپنی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے اور وہ پلوشا کے سر پر اپنا ہاتھ پھیرتے ہوئے اسے تسلی دینے لگا۔ چپ ہو جاؤ، بس چپ ہو جاؤ، اب کوئی تمہیں ہاتھ نہیں لگا سکتا، میں آ گیا ہوں نا۔ زارون اسے مسلسل حوصلہ اور تسلی دیتا رہا یہاں تک کہ پلوشا کی ہچکیاں کچھ تھمیں۔ وہ اب بھی خوف سے لرز رہی تھی۔ زارون نے فرش پر پڑے دانیال کو مڑ کر بھی نہیں دیکھا جو درد سے کراہ رہا تھا۔ اس نے انتہائی نرمی سے پلوشا کو اپنے ساتھ لگایا اور اسے سنبھالتے ہوئے دالان سے نکال کر حویلی کے سب سے بڑے اور اپنے ذاتی کمرے کی طرف لے آیا۔ کمرے میں داخل ہو کر زارون نے پلوشا کو نرمی سے بیڈ پہ بٹھا دیا۔ پلوشا نے اب بھی چادر کو خود کے گرد بری طرح لپیٹ رکھا تھا اور اس کی نظریں فرش پر جمی ہوئی تھیں۔ زارون کچن میں گیا اور پانی کا گلاس لے کر واپس آیا۔ وہ بیڈ پر اس کے پاس بیٹھا اور گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ پلوشا، تھوڑا سا پانی پی لو، زارون نے انتہائی دھیمے لہجے میں کہا۔ پلوشا نے لرزتے ہاتھوں سے گلاس تھامنا چاہا مگر اس کے ہاتھ اس حد تک کانپ رہے تھے کہ پانی چھلکنے لگا۔ زارون نے گلاس خود سنبھالا اور اپنے ہاتھ سے پلوشا کو 2 گھونٹ پانی پلایا۔ پانی پینے کے بعد پلوشا نے گہرا سانس لیا مگر اس کی آنکھوں کا خوف اب بھی کم نہیں ہوا تھا۔ وہ بار بار کمرے کے دروازے کی طرف دیکھ رہی تھی جیسے اسے ڈر ہو کہ دانیال یا چچی سلطانہ ابھی اندر آ جائیں گے۔ دروازہ بند ہے پلوشا، یہاں کوئی نہیں آ سکتا، تم بالکل محفوظ ہو۔ زارون نے اس کے دل کا خوف بھانپتے ہوئے کہا۔ وہ اس کے سامنے فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا تاکہ اس کی نظریں پلوشا کے برابر آ سکیں۔ اتنے سالوں میں تم پر اس حویلی میں یہ سب گزرتا رہا اور میں اپنی ہی انا اور شک کی آگ میں جلتا رہا۔ مجھے اپنی ماں کے جھوٹ پر یقین نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھے معاف کر دو۔ پلوشا نے پہلی بار اپنی اداس اور جھیل جیسی گہری آنکھیں اٹھا کر زارون کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر اتنے سالوں کے ظلم کے نشان تھے مگر اس وقت اپنے شوہر کی آنکھوں میں سچا پچھتاوا دیکھ کر اس کے دل کی جمی ہوئی برف پگھلنے لگی۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی
मगर उसके लब सिर्फ कपकपा कर रह गए। ज़ारून ने उसका नाजुक और खूबसूरत हाथ अपने दोनों हाथों में ले लिया। उसके हाथ बर्फ़ की तरह ठंडे हो रहे थे। ज़ारून ने उन्हें आहिस्ता आहिस्ता रगड़कर गर्म करने की कोशिश की और बोला, आज से तुम उस अंधेरे स्टोर रूम में नहीं रहोगी। ये कमरा, ये हवेली और ज़ारून शाह का ये वजूद अब तुम्हारी हिफाजत के लिए। मैंने जो कुछ दालान में देखा है, उसके बाद अब मैं इस हवेली के एक एक गुनहगार का हिसाब लूँगा। पलवशा ने आहिस्ता से अपना हाथ ज़ारून की गिरफ्त से छुड़ाया और अपने घुटनों पर सर रखकर दोबारा खामोश हो गई। उसकी ये खामोशी ज़ारून के दिल को तीर की तरह चुभ रही थी। वो जानता था कि पलवशा का एतमाद जीतने और उसके ज़ख्मों को भरने में भी बहुत वक्त लगेगा। चची सुल्ताना और बाकी सब घर वाले जब तकरीब से वापस लौटे तो दालान का मंजर देखकर हवेली में एक क़यामत बर्पा हो गई। फर्श पर जा बजा खून के धब्बे थे और दानियाल नीम बेहोशी के हालत में कराह रहा था। हाय मेरा बच्चा, ये किसने हशर कर दिया मेरे दानियाल का? चची सुल्ताना की दिलदोज़ चीख हवेली के दरो दीवार से टकराई। वो भागकर दानियाल के पास पहुंची और उसका खून से लथपथ सर अपनी गोद में रख लिया। शोर सुनकर ज़ारून इंतहाई सर्द और संगलाख चेहरे के साथ अपने कमरे से बाहर दालान में आया। उसके कलफ लगे सफ़ेद कुर्ते पर अब भी दानियाल के खून के कुछ छींटे साफ नज़र आ रहे थे। ज़ारून, ये क्या वहशी बना है? तुमने मेरे सगे भांजे को अधमुहा क्यों कर दिया? अब्बा ने गुस्से से चिल्लाते हुए ज़ारून का गिरेबान पकड़ना चाहा। एक कदम भी आगे मत बढ़ाइएगा अब्बा। ज़ारून की गरजदार आवाज़ ने अब्बा के कदम वहीं जकड़ दिए। ज़ारून की आंखों में उस वक्त मौत का सा सकूत था और गुस्सा था। आपके इस लाडले भांजे ने आज हवेली में वो नापाक हरकत की है जिसकी सज़ा सिर्फ मौत है। इसने मेरी गैरत, मेरी मनकूहा और इस घर की बहू पलवशा की आबरू पर हाथ डालने की कोशिश की है। झूठ है, सब झूठ है। ये लड़की खुद ही मनहूस है। इसने मेरे बेटे को कनाडा भगा दिया और अब मेरे भांजे पर झूठे इल्ज़ाम लगा रही है। चची सुल्ताना ने रोते हुए सारा मलबा पलवशा पर डालना चाहा। बस करें अम्मा, बहुत सुन लिया आपका झूठ। ज़ारून ने अपनी माँ की तरफ देखकर इतनी सख्ती से कहा कि चची सुल्ताना के अल्फाज उनके हलक में ही फंस गए। मैंने अपनी इन दो आंखों से देखा है आपका ये लाडला भांजा बुखार का नाटक करके यहाँ रुका था ताकि पलवशा की इज्जत लूट सके। मैं अगर 2 मिनट देर से पहुँचता तो ये अपनी गंदी नीयत में कामयाब हो जाता। अगर आज के बाद किसी ने भी पलवशा के ख़िलाफ़ एक लफ्ज़ भी बोला तो मैं भूल जाऊंगा कि मेरा इस घर के साथ क्या रिश्ता है। ज़ारून का ये रूप देखकर अम्मा, अब्बा और हवेली के मुलाजमीन पर सख्ता तारी हो गया। ज़ारून ने पुलिस को फ़ोन मिलाकर दानियाल को उनके हवाले कर दिया और अब्बा और अम्मा को साफ लफ्ज़ों में कह दिया कि दानियाल अब इस हवेली का रुख नहीं करेगा। सबसे निपटने के बाद ज़ारून भारी कदमों के साथ दोबारा अपने कमरे में दाखिल हुआ। पलवशा अब भी बेड के एक कोने में चादर लपेटे सिमटी बैठी थी। उसके चेहरे से खौफ तो कुछ कम हुआ था मगर उसकी जगह अब एक गहरी पथरीली खामोशी ने ले ली थी। ज़ारून धीरे धीरे चलता हुआ उसके करीब आया और बेड पर थोड़े फासले पर बैठ गया। पलवशा, ज़ारून ने मोहब्बत और निदामत से चूर लहजे में उसे पुकारा। सब ख़त्म हो गया है। दानियाल को पुलिस ले गई है और अम्मा अब्बा कभी तुम्हें दुख नहीं पहुंचाएंगे। पलवशा ने न सर उठाया और न कोई जवाब दिया। वो बस दीवार को तकती रही जैसे ज़ारून वहाँ मौजूद ही ना हो। ज़ारून ने तड़प कर अपना हाथ आगे बढ़ाया और पलवशा के नाजुक खूबसूरत हाथ को छूना चाहा। पलवशा ने एक झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया और चादर को अपने वजूद के गिर्द मज़ीद मजबूती से लपेट लिया। उसकी आंखों में ज़ारून के लिए कोई गुस्सा नहीं था बल्कि एक ऐसी बेरुखी थी जो गुस्से से भी ज़्यादा जानलेवा होती है। पलवशा, मुझसे बात करो, मुझे मार लो, मुझे सज़ा दे दो, मगर यूँ खामोश मत रहो। ज़ारून की आवाज़ भर्राई हुई थी। वो उसका दिल अपनी तरफ माइल करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। मैं जानता हूँ कि इतने सालों की दूरी और उस एक रात के शक ने तुम्हारा दिल तोड़ दिया है। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। मुझे एक मौका दो ताकि मैं तुम्हारे हर ज़ख्म पर अपनी मोहब्बत का मरहम रख सकूँ।
پلوشا نے اب کی بار اپنی جھیل جیسی گہری آنکھیں اٹھا کر زارون کی طرف دیکھا۔ ان آنکھوں میں اب وہ 12 سالہ معصوم لڑکی نہیں تھی جس نے آخری بار روتے ہوئے زارون کے کرتے کا دامن تھاما تھا، بلکہ ایک 18 سال کی وہ عورت تھی جس کی روح کو اپنوں کے ظلم اور شوہر کی بے رخی نے چھلنی کر دیا تھا۔ اس نے ایک لفظ بھی نہیں بولا، نہ زارون کو معاف کیا نہ کوئی گلہ کیا۔ اس نے بس اپنی نظریں زارون کے چہرے سے ہٹائیں اور دوبارہ خاموشی کا لبادہ اوڑھ کر لیٹ گئی۔ اس کا یہ رد عمل زارون کے دل کو چیر گیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ دانیال اور گھر والوں سے نپٹنا آسان تھا، مگر پلوشا کے ٹوٹے ہوئے دل کو دوبارہ جیتنا اب اس کی زندگی کا سب سے بڑا اور کٹھن امتحان بننے والا تھا۔ اگلی صبح حویلی میں بالکل ایک نیا سورج طلوع ہوا تھا۔ زارون رات بھر بیڈ کے پاس صوفے پر بیٹھا پلوشا کی حفاظت کے لیے جاگتا رہا تھا، جو اپنے وجود کو سمیٹے خاموش لیٹی رہی۔ فجر کے بعد ہی زارون اٹھا اور سیدھا شہر کے سب سے مہنگے اور معروف لباس کے مرکز کی طرف نکل گیا۔ وہ پلوشا کے لیے اس کے شایان شان بہترین کپڑے خریدنا چاہتا تھا تاکہ اس حویلی میں اس کی کھوئی ہوئی عزت کو ہمیشہ کے لیے بحال کر سکے۔ کچھ ہی گھنٹوں بعد زارون واپس لوٹا تو اس کے ہاتھ میں قیمتی لباس کے ڈبے تھے۔ وہ سیدھا باورچی خانے میں گیا اور حویلی کے ملازمین کو اپنے سامنے کھڑا کر کے اپنی سخت نگرانی میں پلوشا کے لیے ایک بہترین اور عمدہ ناشتہ تیار کروایا۔ اس نے چائے بنوائی، انڈا پراٹھا تیار کروایا اور انتہائی سلیقے سے ٹرے سجا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے ٹرے بیڈ کے پاس میز پر رکھی اور دھیرے سے پلوشا کے پاس آیا، جو اب بیڈ پر سر جھکائے خاموش بیٹھی تھی۔ زارون نے قیمتی جوڑوں کے ڈبے اس کے سامنے رکھے۔ پلوشا، یہ میں تمہارے لیے نئے کپڑے لایا ہوں۔ اب اس حویلی میں تمہیں کسی پرانے یا پھٹے ہوئے لباس کو چھونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تم غسل کر کے تیار ہو جاؤ اور پھر یہ ناشتہ کر لو۔ میں نے اپنی نگرانی میں خاص طور پر تمہارے لیے بنوایا ہے، زارون نے انتہائی محبت اور نرمی سے کہا۔ پلوشا نے ان مہنگے ڈبوں کی طرف دیکھا اور پھر زارون کے چہرے پر اپنی جھیل جیسی اداس آنکھیں ٹکائیں۔ اس کے دل میں اتنے سالوں کا جو دکھ اور مان ٹوٹنے کا درد تھا، وہ ان قیمتی ریشمی کپڑوں یا ایک وقت کے ناشتے سے کیسے بھر سکتا تھا؟ اس نے نہ تو کپڑوں کو ہاتھ لگایا اور نہ ہی ناشتے کی طرف دیکھا۔ اس نے انتہائی بیزاری اور سرد مہری سے زارون کے سامنے سے اپنا منہ موڑ لیا۔ اس کا یہ صاف اور خاموش انکار زارون کے دل کو برچھی کی طرح لگا۔ پلوشا، پلیز ایسا مت کرو، مجھ پر غصہ کر لو، مجھے سزا دے دو، مگر خود کو یوں تکلیف مت دو۔ زارون تڑپ کر اس کے پاس آیا۔ جب اس نے دیکھا کہ پلوشا کسی صورت تیار ہونے پر راضی نہیں ہے تو اس نے حویلی کی ایک بوڑھی اور معتمد ملازمہ کو کمرے میں بلایا اور اسے پلوشا کو غسل کروانے اور تیار کرنے کی ذمہ داری سونپی، جبکہ خود بوجھل دل کے ساتھ کچھ دیر کے لیے کمرے سے باہر چلا گیا۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد جب زارون دوبارہ کمرے میں داخل ہوا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ پلوشا بیڈ کے بیچوں بیچ بیٹھی تھی۔ اس نے زارون کا لایا ہوا گہرے جامنی رنگ کا ریشمی لباس پہن رکھا تھا، جس کے کناروں پر سنہری تلے کا انتہائی نفیس اور نازک کام ہوا تھا۔ اس کے گیلے بال اس کے کندھوں پر بکھرے ہوئے تھے۔ غسل کے بعد اس کا چہرہ معصومیت اور وقار کے ساتھ چمک رہا تھا، مگر اس کی آنکھیں اب بھی دور کھڑکی کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ زارون دھیرے سے چلتا ہوا اس کے بالکل قریب بیڈ پر آ کر بیٹھ گیا اور اس کا چہرہ اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا۔ پلوشا نے جیسے ہی زارون کی یہ قربت محسوس کی، اس کی آنکھوں میں شدید بیزاری ابھری۔ اس نے بنا کوئی لفظ بولے رخ بدل کر دوسری طرف منہ موڑ کر بیٹھ گئی۔
اس کے چہرے کے تاثرات صاف کہہ رہے تھے کہ زارون شاہ کا یہ حق اب ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے۔ زارون نے جب پلوشہ کی آنکھوں میں وہ گہرا زخم اور اپنے لیے شدید سرد مہری دیکھی تو اس کا دل پاش پاش ہو گیا۔ وہ سمجھ گیا کہ جلد بازی اس معصوم کے مان کو دوبارہ نہیں لوٹا سکتی۔ وہ انتہائی عاجزی سے بیڈ سے اٹھا اور پلوشہ کے سامنے فرش پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے پلوشہ کے ننگے پاؤں دیکھے جن پر حویلی کی سختیاں جھیلتے جھیلتے پرانے زخموں کے نشان ابھر آئے تھے۔ زارون نے دراز سے مرہم کی ڈبیا نکالی اور انتہائی احترام کے ساتھ پلوشہ کے پاؤں کے زخموں پر انگلیوں کی پوروں سے مرہم لگانے لگا۔ پلوشہ خاموش رہی، مگر اس کے مڑے ہوئے چہرے سے اب آنسو خاموشی سے بہہ کر اس کے قیمتی لباس پر گرنے لگے۔ اتنے سالوں کے ظلم کے بعد پہلی بار کوئی اس کے زخموں کو سہلا رہا تھا۔ پہلی بار اس کا شوہر اس کے سامنے اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا تھا۔ زارون مرہم لگا کر اٹھا اور اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیے۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں اور ان میں پلوشہ کو کھو دینے کا سچا خوف تھا۔ میں نے تمہاری معصومیت کا سودا اپنی انا کے ہاتھوں کیا۔ میں کینیڈا بھاگ گیا، تمہیں بھیڑیوں کے درمیان اکیلا چھوڑ دیا۔ مجھے سزا دو پلوشہ، جو چاہو کرو، مگر خدا کے لیے اپنا یہ منہ میری طرف سے مت موڑو۔ تمہاری یہ بے رخی مجھے مار ڈالے گی۔ زارون پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ ایک باروب پشتون مرد کو یوں اپنے سامنے گھٹنوں کے بل روتا دیکھ کر پلوشہ کے اندر کا سارا غبار، ساری سختی آہستہ آہستہ پگھلنے لگی۔ وہ یاد کرنے لگی کہ یہ وہی زارون تھا جس کے لیے اس کے دل میں ہمیشہ ایک مان تھا۔ پلوشہ نے آہستہ سے اپنا رخ زارون کی طرف کیا۔ اس نے اپنے لرزتے نازک اور خوبصورت ہاتھ آگے بڑھائے اور زارون کے جڑے ہوئے ہاتھوں کو تھام کر نیچے کر دیا۔ اس کے لبوں سے اتنے سالوں بعد پہلی بار ایک دھیمی اور کانپتی ہوئی صدا نکلی، زارون۔ یہ لفظ سننا تھا کہ زارون کے وجود میں جسے زندگی لوٹ آئی۔ اس نے آگے بڑھ کر پلوشہ کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے انتہائی احترام کے ساتھ اپنے سینے سے لگا کر دلاسا دیا۔ پلوشہ کا ضبط بھی اب پوری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ اس نے زارون کے کرتے کو اپنے ہاتھوں میں بری طرح دبوچ لیا اور اس کے سینے میں منہ چھپا کر اپنے سارے سالوں کا درد رو کر بہا دیا۔ زارون اس کے سر پر اپنا ہاتھ پھیرتا رہا، اسے تسلی دیتا رہا۔ جب پلوشہ کا رونا تھما تو زارون نے انتہائی عزت اور وقار کے ساتھ اس کے آنسو پوچھے اور اس کی پیشانی پر دعائیہ لمس دیا جس میں دنیا بھر کا احترام شامل تھا۔ پلوشہ نے سکون کا سانس لیتے ہوئے اپنی پلکیں جھکا لیں۔ زارون نے پلوشہ کو یقین دلایا کہ اب اس حویلی میں اس پر کبھی کوئی آنچ نہیں آئے گی اور وہ ہمیشہ اس کا محافظ بن کر رہے گا۔ پلوشہ نے بھی ہمیشہ کے لیے اپنے شوہر کی پناہ میں خود کو محفوظ محسوس کیا۔ حویلی کا وہ کمرہ جو کبھی گھٹن کا مرکز تھا، آج دو دلوں کے ابدی ملاپ اور سچے احترام کا گواہ بن چکا تھا، جہاں پلوشہ اس گھر کی مظلوم ماسی نہیں بلکہ زارون شاہ کے دل اور سلطنت کی ایک لوتی ملکہ تھی۔